اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ماہ رمضان مبارک کے ساتھ ہی ایک نئی فضا، ایک نیا ماحول، ایک خاص موسم ہمیں اپنے حساب میں لے لیتا ہے۔ فضاؤں میں ہر جانب نغمات قرآن مچلنے لگتے ہیں اور قرآن کریم کی پاکیزہ فضاؤں سے معمور اور روحانیت کی کیف سے محمود ایک خاص فضا ہمارا احاطہ کر لیتی ہے۔ اس مبارک مہینے کو ہم کس انداز سے بسر کریں، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں، تو اس سلسلے میں آقا نامدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور و معروف خطبہ ہے جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ آقا نامدار نے یہ خطبہ شعبان المعظم کے آخر میں ارشاد فرمایا، کیونکہ آقا نامدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ شعبان المعظم کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہاری جانب پوری سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کا مہینہ بڑھ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، جو متنوع برکات کا حامل ہے۔ اس کی برکات تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمتیں تمہیں اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی مغفرتیں تمہارے گرد بہر طواف ہے۔ اس کے دن سال کے باقی دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں، اس کی گھڑیاں سال کی دوسری گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمہیں دسترخوان الہی پر مدعو کیا گیا۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح شمار ہوتی ہیں، تمہاری نیند عبادت شمار ہوتی ہے، تمہارے اعمال مقبول ہوتے ہیں، اور جو زمزمہ ہائے دعا عبد مومن کے لبوں سے مچلتے ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے عرش معلیٰ میں جا کر پیوست ہو جاتے ہیں اور در استجابت پر جا کر دستک دیتے ہیں اور شرف استجابت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ بس تم اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا ولی ہے، تمہارا منعم حقیقی ہے، سرپرست اعلیٰ ہے، تمہارا آقا اور مولا ہے، تمہیں پالنے والا ہے، اس سے سوال کرو، اپنی نیتوں کو صداقت کے جذبوں سے سرشار کر کے، اپنے دلوں کو پاکیزگی عطا کر کے، طہارت و کردار کی بلندیوں پر سرفراز ہو کر، اپنے وجود کو پاک و طاہر کر کے، سچائی اور صداقت کے ساتھ سے سرشار ہو کر کہ خدا کی بارگاہ میں سوال کرو کہ وہ تمہیں توفیق دے کہ تم روزہ رکھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکو اور کتاب الہی کی تلاوت کر سکو، کیونکہ قرات اور تلاوت میں فرق ہے۔ قرات یعنی خوبصورت آواز میں صرف قرآن پاک کو پڑھنا، لیکن تلاوت یعنی معانی اور مفاہیم کی وادیوں میں ڈوب کر قرآن کے باطن کا، قرآن کے عمق کا جائزہ لینا اور اس پیغام حق کو وصول کرنا، وہ جو بارگاہ الہی میں خالق کائنات کے پیش نظر تم پر پہنچانا ہے۔ لہٰذا اس کی کتاب کو تفہیم کے ساتھ سمجھ کر، اس پہ غور و فکر کر کے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق تمہیں عنایت فرمائے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں جبکہ متنوع نعمات الہی کا دسترخوان سجا دیا گیا ہے اور اس کو بار بار مدعو کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی رنگا رنگ نعمتوں سے سرفراز نہیں ہوتا، استفادہ حاصل نہیں کر سکتا اور محروم رہے۔ اور خبردار، روزے کی بھوک اور پیاس کی شدت میں عرصہ قیامت کی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرو اور محسوس کرنے کی کوشش کرو، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رائے خدا میں خرچ کرو۔ اپنی قوم کے فقراء، یتیم، مساکین اور ربا، ضرورت مند، ستم زدہ، مفلس، نادار اور محتاجوں پر خرچ کرو۔ اپنے بڑوں کا احترام کرو، اور نہ صرف یہ کہ ان کا احترام کرو بلکہ اپنی طبیعت میں اتنی گنجائش پیدا کرو کہ ان کی زیادتیوں کو برداشت کر سکو۔ چھوٹوں پر رحم کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اپنے رویوں میں نرمی پیدا کرو اور اپنے لہجے میں ان کے لیے شائستگی پیدا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ پھر فرمایا کہ اپنی زبانوں کو فعل حرام کے ارتکاب سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو حرام کے ارتکاب سے بچاؤ، اور اپنی سماعتوں کو فعل حرام کے ارتکاب سے بچاؤ۔ لہٰذا اپنی آنکھ کو، کان کو اور زبان کو حفاظت میں رکھو اور ان کو ان حرام کاموں سے بچاؤ۔ اور خدا کی بارگاہ میں صرف تمہاری زبان، تمہاری سماعت یا تمہاری نگاہیں جواب دہ نہیں ہیں، بلکہ تمہارا دل بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ اسی لیے خالق اکبر نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، ایسا ایمان برے گمان سے بھی بچو، اس لیے کہ بس اوقات برا گمان بھی تمہارے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے تو وہ انسان کسی کے ساتھ کچھ برا کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے تمہارا دل بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ اور فرمایا کہ قوم کے یتیموں کی سرپرستی کرو اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ یہاں پر صرف سر پر ہاتھ رکھنا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کوئی عملی اقدام کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کا خیال رکھو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا کہا گیا۔ اور فرمایا کہ دوسروں کے دکھ درد کو بھی محسوس کرو اور خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو۔ جس طرح ہمارے رمضان مبارک تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح نمازوں کے اوقات دوسرے دنوں کی نمازوں کے اوقات سے افضل ہے۔
افضل شمار کیے جاتے ہیں، اور انہی اوقات میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس لیے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں سب سے افضل اوقات ہیں، اور خدا ان اوقات میں اپنے بندوں کی طرف نگاہ کرم اٹھاتا ہے۔ اے لوگو، اے صاحبان ایمان، تمہارے نفسوں کو گروی رکھا گیا ہے، لہذا کثرت استغفار سے اپنے نفسوں کو چھڑاؤ، تمہاری پشتیں گناہوں سے بوجھل ہو چکی ہے، لہذا کثرت سجود سے اپنی پشتوں کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و عظمت کی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں پر اور سجدہ گزاروں پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ جیسے ہم دعائے قبیل میں کلمات پڑھتے ہیں اور اپنی زبانوں پر ان کلمات کو جاری کرتے ہیں کہ پروردگار یقین نہیں ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تو ان چیزوں پر آگ کا عذاب مسلط کرے جو تیری عظمت کے سامنے تیرے آستانے عز و جلال پہ پڑے ہوئے ہیں اور تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور پوری صداقت اور سچائی کے ساتھ تیری توحید کے ادراک میں جو زبانیں کھلتی ہیں اور تیری شکر گزاری و مدح سرائی میں مصروف ہے، اور جو دل تحقیق و جستجو کے بعد تجھے اپنا معبود مان چکے اور تیری الوہیت کے معترف ہیں، اور وہ اعضاء و جوارے جو تیری بندگی کے لیے، تیری اوامر کی تکمیل کے لیے، تیرے کام کی بچا آوری کے لیے تیری مساجد کی طرف لپکتے ہیں اور نمازوں کے اوقات میں تو اس سے طلب مغفرت کرتے ہیں اور ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا، اور خدا متعال نے بھی اپنی عزت اور عظمت اور جلالت و جبروت کی قسم اٹھائی ہے کہ وہ سجدہ گزاروں پر کبھی اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اے لوگو، جان لو کہ اگر کوئی تم میں سے اپنے مومن بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائے گا، اس کے لیے ایک غلام کی آزادی کا ثواب ہے اور اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم سب میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرا سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑاؤ، بے شک کھجور کا ایک کٹا ہوا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، بے شک پانی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی روزہ افطار کراؤ۔ پھر فرمایا، اے لوگو، جس نے اس مہینے میں اخلاق حسنہ کو اپنایا، پسندیدہ صفات کو اپنایا، اپنے اندر نرمی پیدا کی، اپنے رویے کو رضائے مولا کے لیے تبدیل کیا، قیامت کے دن اللہ پاک اسے کھلے صراط سے گزرنے میں کے لیے ثابت قدم رکھے گا کہ جس وقت لوگوں کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں اپنے حیض و غضب پر قابو پا لیا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، خدا قیامت کے دن اس کے سر پر تاج کرامت سجا دے گا، اور جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحت افراد کے ساتھ نرمی برتی، خدا متعال قیامت کے روز اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں اپنے فرائض کو، اپنی واجب نمازوں کو ادا کیا، ہر فرض نماز کے بدلے میں خدا متعال عام مہینوں میں ادا کی گئی 70 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے اس مہینے میں ایک نوافل ادا کی، اللہ پاک قیامت کے روز جہنم کی آگ سے اس کے لیے آزادی لکھ دے گا، اور جس نے اس مہینے میں کثرت سے میروں پر صلوات پڑھی، خدا متعال میدان قیامت میں اسے میزان عمل کو سنگین کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔